خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. انڈس واٹر ٹریٹی ہے 1960 کا، اس کے تحت جو دریا بھارت کو ملے تھے اس میں سے جو پانی باقی کا پاکستان کو مل جاتا ہے ہر سال، اس کو اب روکنا ہے. مستقبل کی جو جنگ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر ہوگی، لیکن بہت سارے معاملہ فہم لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو بھارت کی اور پاکستان کی لڑائی ہوگی وہ پانی پر ہوگی. تو ہم سے جنگ کیوں کریں گے؟ ان بھوکے ملک کو لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پانی روک کے اپنے پنجاب کو اور کشمیر کو مطلب جو ہمارے بنجر ایریا ہے ان کو ہم آباد کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے آج تک ڈیم نہیں بنائے. ہم جو امپورٹ کرتے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں ہماری فصلیں وغیرہ یا گندم تھی، آج ہمیں دوسری جگہ سے امپورٹ کرنی پڑ رہی. جو پاکستان کے پاس واٹر ریسورس تھا وہ بھی دن بدن ڈپلیٹ ہوگا، اور ہندوستان کی طرف سے جو پانی ایسٹرن ریورز میں آیا کرتا تھا وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ وہ اب اس کو ریویو کر رہے ہیں. آپ کچھ کر نہیں سکتے. راوی میں جو پانی ہندوستان سے آیا کرتا تھا وہ بھی اب نہیں آئے گا، جس کے کنارے پہ لاہور شہر کو بسایا گیا تھا. اب یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے یہ ٹھیک کیا؟ میرے خیال میں بھارت کا تو یہ، اگر آپ معاہدے کو دیکھیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر بھارت نے یہ کام کر دیا تو ٹھیک ہی کیا. اب وہ لاہور جہاں پر ہم اور آپ رہتے ہیں اور جس کی ایک بہت بڑی اکنامک پوٹینشیل بھی ہے، وہ دراصل اس کے وجود میں آنے کا ایک سبب بھی راوی تھا کہ دریا کنارے شہر بسایا کرتے تھے لوگ. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈسن ریور ہے نیو یارک میں، ٹیمز ہے یو کے اندر، اور اسی طرح لاہور جو ہے وہ راوی کے لیے مشہور تھا. لیکن انفارچونیٹلی شاید چند سالوں بعد ہم یہ بات بھی نہ کر سکیں، کیونکہ جب راوی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو پھر لاہور کی وہ سینس جو کہ راوی سے افیلیٹڈ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی انفارچونیٹلی. 5% پانی پہلے آ رہا تھا ہندوستان سے اس راوی کے اندر. 95% تو اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ نے راوی دے ہی ہندوستان کو دیا تھا. ایوب خان جو ڈکٹیٹر تھے، جنہوں نے بغیر کسی نیشنل کنسنسس کو ڈیولپ کیے اپنی مرضی کا اگریمنٹ سائن کر دیا. وہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوا، لیکن پھر بھی اگر پارلیمان نہ ہو، اگر عوام کی رائے شامل نہ ہو تو کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. تو اس فیصلے کے تحت اب سے 1960 سے لے کے 2024 تک 5% پانی ہندوستان چھوڑ رہا تھا راوی کے اندر، 95% کو یوٹیلائز کر رہا تھا. یہ 5% بھی تقریباً 2 ملین ایکڑ فیٹ بنتا ہے، یعنی کہ 20 لاکھ ایکڑ فیٹ. اب یہ 20 لاکھ بھی بند کر دیا جائے گا. تو 1948 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت نے جب کشمیر وار ہوئی پہلی، پاکستان نے جا کے انیشیٹ کی، تو اس کے بعد پانی بند کیا پاکستان کا، تو بہت مسئلہ پیدا ہو گیا. یہاں پر ایک قحط سالی کی صورتحال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. تو جناح صاحب نے اپنے جو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے، اہم لوگ تھے، پولیٹیشنز تھے، دولتانہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، ان کو بھیجا ہندوستان نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اب ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کا یہ ہے کہ انڈیا اپر رائپیرین ہے اور پاکستان لوور رائپیرین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہندوستان سے پاکستان کی طرف بہتا ہے، یہاں سے وہاں نہیں جاتا. اسی لیے اٹ از ٹوٹلی دیئر ول کہ وہ کب اس کو روک دیں. تمام رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں پاکستان واٹر اسکیرسٹی کا آفیشلی شکار ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو اگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا یہ بھی مسائل کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہرو صاحب نے یہ سائن کیا تھا، جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں تھے، وہ تو صدر تھے اس وقت کے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان نے جو پہلا ایک کنسیڈریبل احتجاج کیا اس کے اوپر، وہ کشن گنگا ڈیم کے اوپر تھا اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر تھا. اب کشن گنگا چونکہ جو پاکستان کا شیئر تھا ریورز کا، اس کے راستے میں بنایا جا رہا تھا، اسی لیے پاکستان کا کیس بھی جینون تھا. لیکن چونکہ انٹرنیشنل پاور آپ کے پاس نہیں ہے، اسی لیے آپ کی جو نیگوشیٹ کرنے کی طاقت ہے یا جو پرسویڈ آپ کرنے کی طاقت ہے عالمی کمیونٹی کو، وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کی جو نیشنل پاور ہے اس لحاظ سے آپ کو وے ان کرتی ہے، وہ جسٹس وغیرہ کو بہت دور سے بہت بعد میں دیکھتی ہے. وہ ہم اور آپ اس پہ ماتم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر انصاف نہیں ہوتا، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے بھی طاقت موجود نہیں ہے. تو ورلڈ بینک نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور آپ کشن گنگا کو نہ رکوا سکے، جو کہ نیلم ریور جو پاکستان میں کشمیر سے آتا ہے اس کے راستے میں بنایا گیا، کچھ نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تلبل تھا، 1987 میں پاکستان کے احتجاج پہ اس کو بند تو کر دیا، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ریویو کیا جائے گا. کیا ہمارے ملک میں ایشوز کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے؟ نئی گورنمنٹس جو آ رہی ہیں وہ صرف بیانیے دے رہی ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کر رہی ہیں. ان اہم ایشوز کے بارے میں کسی کو ہوش نہیں ہے کہ جو دن بدن آبادی کو آپ بومنگ طریقے سے بڑھا رہے ہیں
ان کو پانی کس نے پلانا ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ریزروائرز نہیں ہے جہاں پر ہم یہ پانی محفوظ کر لیں. ایک سال میں جو پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں، جو ضائع ہو جاتا ہے، جو ہم سٹوریج نہیں کر سکتے، اس کی اماؤنٹ بنتی ہے $22 بلین. سارے پاکستانی جو باہر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فورن ریمیٹنس ہے وہ کتنا ہوتا ہے. تو $22 بلین سالانہ کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر اپوزیشن یا سیاستدان یہ کہتے ہیں اگر کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا. بھارت جو ہمارے ریورز ہیں جو ہمیں ایلوکیٹ ہوئے تھے 1960 میں، اس پہ مختلف ڈیمز بنا رہا ہے، پروجیکٹس اس نے بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پر کشن گنگا پروجیکٹ ہے یا رتلے پروجیکٹ ہے. اس سے ہمیں خدشات ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو مشرقی مغربی دریاؤں کا جو پانی ہمیں ملنا چاہیے اس کا فلو کم ہوگا. ابھی تقریباً ہمیں ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی مغربی دریاؤں سے ہمیں 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے. تو اس میں اس کی فلو میں پرابلم ہو سکتا ہے. راوی کا جو اقدام مودی سرکار نے لیا بڑا زبردست اقدام ہے. اب یہ ہے کہ 1960 کا جو معاہدہ ہے، سنتاس معاہدہ،